قربانی نسل انسانی کے آغاز سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان کا ذکر ہے۔ ان کے درمیان رشتے پر جھگڑا ہوا اور انہیں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ میدان میں رکھ دیا جائے، آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی، اور اگر آگ نہ جلاتی وہ رد سمجھی جاتی۔ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی یعنی آگ نے آ کر اسے جلا دیا، دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو اس نے غصے اور انتقام میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ آگ سے جلائی جانے والی یہ قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی رہی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا قرآن نے اہتمام اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے جب خواب دیکھا اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو تیار ہو گئے اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل میں۔ اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے۔ ہمارے خواب تو اکثر غلط ہوتے ہیں۔ یہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا، وہ بھی بغیر کسی تردد کے تیار ہو گئے۔ انہوں نے بھی کوئی وجہ نہیں پوچھی، بے ساختہ جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا لیا تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ باپ بیٹے کی قربانی کو اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سنت پر بعد والوں کو قائم کر دیا۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ خود حضور نے اپنی سنت بھی فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اس لیے قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا اور ہر سال آپ نے قربانی فرمائی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہر سال 2 چھترے جو موٹے ہوتے، سینگ جن کے بڑے بڑے اور خوبصورت اور خصی ہوتے تھے، وہ قربانی فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ لیکن جس سال آپ نے حج فرمایا اس سال آپ کی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے گئے، 63 اونٹ اب آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے قربانی فرمائی۔ اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ جو گوشت بنائے گا اس کو مزدوری گوشت میں سے نہ دی جائے بلکہ اس کو مزدوری میں الگ سے دوں گا۔ مادیت کے اس دور میں بعض عقل پرست یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کے دن کروڑوں اربوں نالیوں میں بہہ جاتا ہے، جانور کم ہو جاتے ہیں، ایک دن میں اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، تو یہ رقم بجائے قربانی کے غرباء میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ بے عقل یہ نہیں جانتے کہ یہ عبادت رکھی ہی عقل کو کچلنے کے لیے ہے۔ بے شک عقل اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، عقل نور ہے، عقل
میزان ہے، عقل ترازو ہے، لیکن یاد رکھیے عقل کے اس میزان کے اندر ایمان نہیں تولا جا سکتا، وحی کو نہیں تولا جا سکتا، قرآن کو نہیں تولا جا سکتا، اللہ کے وجود کو نہیں تولا جا سکتا، دین کو نہیں تولا جا سکتا، اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکموں کو نہیں تولا جا سکتا، اس لیے کہ یہ چھوٹا سا ترازو ہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس چھوٹے سے ترازو کے اندر ایسی حقیقتوں کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں جو منوں کا نہیں ٹنوں کا وزن رکھتی ہیں، جنت کو، جہنم کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، اللہ کے حکموں کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تو وہی کام آئے گی، وہی کے بغیر عقل کو استعمال جو شخص کرے گا وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ یہ عقل میں بات نہیں آتی کہ ایک ہی دن میں اتنے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور اربوں نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ قربانی اور جانور ذبح کیے جائیں، یہ رقم غربا میں تقسیم کر دی جائے، یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں ہر لمحہ پیسہ ہی ناچتا نظر آتا ہے اور وہ ہر کام میں مادی فائدے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہاں اللہ پاک نے یہاں یہ بھی جان لیں، اور بیٹا بھی مرادوں سے مانگا ہوا، عقل کی کسی میزان میں یہ نہیں آتا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے، لیکن جب حکم آ گیا تو پلٹ کر نہیں پوچھا کہ بیٹے کا قصور کیا ہے، بلکہ سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ اور یہ حقیقت ہمیں بتا دی گئی کہ دین نام ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا۔ وہ حکم سمجھ میں آئے نہ آئے، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا مقصد بتایا کہ وہ تقوی ہے، تقوی